بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ ہے آج ہمارا 35 اور رکوع ہے 6 سے 7 تک آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہے آیت ہے 115۔ شروع کرتے ہیں۔ پارہ ہے قال علم سورہ نمبر 1 سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حروف کو تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ ذال ایک دم باریک ہوتا ہے اور اس سے پہلے الف یہ زیر کے ساتھ ملانا ہے اس کو، اور یہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف مدہ ہے، یعنی مدہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا کھینچ کے پڑھنا۔ یہ مد متصل ہے، 4 الف کے برابر سے بھی کھینچ کے پڑھنا۔ یہاں کھڑا زبر بھی مد کی طرح پڑھیں گے، اور یہ تا لگائیں گے سین سے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، الٹے پیش کی طرح اسے کھینچ کے پڑھیں گے، اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے۔ یہ ہے مد منفصل، اب یہاں واو بھی مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اسے بھی الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ 3 کے برابر مد ہے، یہ 3 بھی مد متصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے 3 سیکنڈ۔ اور با میں ہے قلقلہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ بھی حرف لین ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ یا پڑھا نہیں جائے گا، ابا پڑھیں گے ابا۔ اب دیکھیں کیسے ملا کے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا ملائکہ نے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا، وہ ابلیس بن گیا، لعین بن گیا۔ ابا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، یہ نون پہ شد ہے، گناہ کر کے پڑھنا ہے اس کو، یہ والا بھی نون گناہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ واو بھی گناہ ہے، یہ نون بھی، یہ نون بھی، ٹھیک ہے انہیں۔ اور یہ واو ساکن سے پہلے زبر، یہ یا ساکن سے پہلے زبر، یہ حرف لین ہوتا ہے، 2 چیز لین ہوتے ہیں، یہ واو لین ہے ساکن ہے، اور پھر زبر ہے تو یہ واو یہاں لین ہوگا۔ یہ لین کے معنی جلدی پڑھنا ہے، اسے مجھول آواز سے بچائیں اور جلدی پڑھیں، نرمی کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ ان لک الا تجوع، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہوگا۔ فیہا، یہاں الف مدہ ہے، یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر، یہ تھوڑا کھینچ کے ہی پڑھے جاتے ہیں، ایک الف کے برابر، یہ کھڑے زیر کی طرح، یہ کھڑے زبر کی طرح۔ فیہا ولا تعرا، یا چھوڑ دیں گے، یا بالکل پڑھنے میں نہیں آئے گی، جہاں بھی آیت پہ آ رہی ہے نا اس طرح کی، یہ نہیں پڑھ جائے گی۔ وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَزْهَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، دیکھیں یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ بھی، دونوں جلدی پڑھنا ہے، مجھول نہیں کریں گے، اسے کھینچیں گے نہیں۔ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، الف لام چھوڑ دیں گے۔ طَعْنُ عَلَى یا آدم، یہ بھی مد منفصل ہے۔ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، یہ بھی آنی پڑھی جائے گی، سب آیتوں پہ آ رہا لیکن یہ پڑھی نہیں جائے گی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا نہیں کریں گے، توئی پور ہوتا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من ورق الجنة، نون ساکن کے بعد واو پہ تشدید ہے، پہلے جزم پھر تشدید ہے، تو یہ اس کو نون کو ہجے میں لگائیں گے، رواں میں بالکل نہیں لگائیں گے، واو کو نون کی جگہ لگا کے پڑھیں گے، میم نون واو زیر میو، رواں میں بالکل اس نون کی آواز نہیں آئے گی۔ من ورق الجنة فعصى آدم ربه فغوى، سلے کا مطلب ہوتا ہے یہ آیت کے اوپر لکھا ہے تو اسے ہم آگے ملا کے پڑھیں گے۔ فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، یہ حرف لین ہے، جلدی پڑھیں گے، جیم میں قلقلہ ہے، الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور را پورا۔ ربه قال اهبطا منها، اظہار کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد ہارا تو جیسا لکھا ویسے پڑھیں گے، گنہ اخفا کچھ نہیں ہوگا۔
منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني ہدا. دیکھیے یہ اقلاب کا قاعدہ، تنوین نون ساکن کے بعد ایک چھوٹا سا میم آتا ہے، اس یہ پڑھنے میں آتا ہے، اس کے بعد با بھی ہوتا ہے، تو یہاں غنہ اور اخفا دونوں ہوئیں گی. جمیعا بعضکم، یہ ادغام واو ہے اور یہ میم میں غنہ ہے، اس سارے میں غنہ. یہ حمزہ ہے، عدو، یہ حمزہ ہے، اس میں جھٹکا ہوتا ہے. یأتینکم، میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہ ہے ادغام شفی، یہاں پہ ادغام ہوگا جہاں بھی میم میں شد ہوتا ہے اور پھر اس سے پہلے جزم ہوتا ہے. اور اگر یہاں آیت نہیں کریں گے تو ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، یا پڑھنے میں نہیں آئے گا. اخفا، حرف اخفا 15 ہوتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یہ بھی اسی میں سے. ہدیٰ فمن اتبع، یہ الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا، لکھنے میں پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ دونوں الف خالی ہیں. فمن اتبع ہدایا فلا یذل ولا یشقى. ومن اظہار کا قاعدہ ہے، غنہ اخفا نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد الف آ. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. الف ہلکا، عین حرف حلقی میں سے، آما نہیں کر دینا اسے. قال رب لما حشرتنی اعما، یہ بھی پہلا الف ہے پھر عین ہے، اعما. وقد، یہ قلقلہ ہے، وقد كنت بصیرا. 5 حروفوں میں قلقلہ ہوتا ہے، قاف، طوء، با، جیم، دال، جن کا مجموع متجدین ہے، ان کے علاوہ کسی اور جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا. كنت بصیرا. قال كذلك أتتك آیاتنا، آیاتنا نہیں کرنا، اسے دونوں برابر کھینچیں گے، آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك، ذال ایک دم باریک ہوتا، کاف بھی. وكذلك نجزی من اسرف، یہ اظہار کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد الف آ رہا تو اظہار ہوگا، جیسے لکھا ویسے ہی پڑھیں گے. اور ذال باریک ہے، کاف باریک ہے، اور یہ قلقلہ ہے، اسے کذالک نہیں کریں گے. کذالک نجزی، ذا سخت ہے. من اسرف ولم یؤمن، یہ دیکھو حمزہ میں جھٹکا ہے، ولم یؤمن بآیات ربی، نون نہیں پڑھا جائے گا، میم پڑھا جائے گا اس نون کی جگہ، اور با آ رہا. یہ تنوین نون ساکن کے بعد چھوٹا سا میم آتا ہے، اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، یہ بھی اس میں غنہ ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ. یہ ہمارے ہو گئے کتنے رکو ہو گئے، 7 رکو ہو گئے ماشاءاللہ سے. اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.